السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین، اما بعد۔ 10 ایام ذی الحجہ کے ان میں کیے جانے والے اعمال، ان کی قدر و منزلت باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں، بعض احادیث ضعیف ہیں، بعض احادیث قوی ہیں، لیکن جو ضعیف احادیث ہیں وہ بھی جب قوی احادیث ان کی تائید کر رہی ہوں تو وہ ضعیف حدیث بھی اپنے ذوف سے نکل جاتی ہے۔ تو صحیح احادیث میں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، کہ اللہ کے ہاں محبوب عمل صالح یعنی نیک اعمال میں سے کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جو ان ایام میں کیا جائے، ان 10 دنوں میں کیا جائے، یعنی ایام العشر ذو الحجہ کی ان 10 راتوں میں کیا جائے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد، نہ جہاد اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، نہ جہاد اللہ کے راستے میں اتنا محبوب ہے، الا رجلا، مگر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، کہ ایک آدمی اپنا جان بھی لے کر نکلے، اپنا مال بھی لے کر نکلے اور دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو اور گھر میں کچھ بھی نہ لے کر واپس لوٹے، تو صرف ایک صورت میں، اس صورت میں جائے اور جہاد کرے تو وہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ جہاد کا بھی وہ اجر نہیں ہے جو ان راتوں میں یا ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا اجر ہے۔ اسی طرح ایک روایت طبرانی نے نقل کی ہے رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک تمام سال میں سب سے زیادہ محبوب ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا زیادہ محبوب ہیں۔ تم ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کی تسبیح کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے خود اعمال بھی بتا دیے کہ ان ایام میں وہ اعمال کون سے ہیں جو آپ کریں۔ اکثر ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جب ایسے ایام آتے ہیں جن کے بارے میں فضائل آئے ہوں تو امت کا یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی مخصوص عمل ہو جو ان راتوں میں کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان ایام میں کوئی مخصوص عمل نہیں بتایا، وہی اعمال سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی اعمال نوافل، ذکر و تلاوت، ان کی مقدار اللہ کے نبی بڑھا دیتے تھے۔ ہاں کچھ اعمال ہیں جو حج میں چلے جاؤ، عمرے میں چلے جاؤ تو وہاں کی جگہوں کے ساتھ مخصوص ہیں یا بعض ایام میں مخصوص ہیں جیسا کہ روزہ، لیکن اس کے علاوہ باقی ایام کے کوئی بھی مخصوص اعمال نہیں ہیں سوائے یہ کہ کوئی حدیث سے ثابت ہو جائے۔ تو اب اللہ کے نبی رمضان میں بھی اپنی جو عام دنوں کی عبادت ہوتی تھی اس کو بڑھا دیتے تھے۔ تو اب ہمارا بھی یہ مزاج بننا چاہیے کہ ہم بھی انہی عبادات پر ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ سبحان اللہ کی کثرت کریں، الحمدللہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں ان کی کثرت کریں، جو عام دنوں میں تلاوت تھوڑی کرتے تھے زیادہ کریں، نوافل تھوڑے پڑھتے تھے تو اب ذرا زیادہ پڑھ لیں، صدقہ کرنے کا اہتمام کریں، عام دنوں میں بھی کرتے تھے تو اب ذرا زیادہ کر لیں۔ تو زیادہ اعمال کو بڑھا دینا، کیونکہ ان دنوں میں ریٹ زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، اور 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس سند کو ذکر کیا ہے، اس روایت کو ذکر کیا ہے بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، کہ جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، اس سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں اعمال کریں
اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے، اس میں تھوڑا ضعف ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ضعف صحیح روایت کے تحت آ جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ ہر دن کے روزے پر ایک سال کے روزوں پر کا ثواب ملے گا، اور رات جاگنے پر لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے، لہذا ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں ان دنوں میں اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔